السلام علیکم 8 کلاس، امید ہے آپ سب بخیر وعافیت ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم نردبان اردو کا صفحہ نمبر 35 پڑھیں گے، اس کو حل کریں گے۔ سوال ہے مندرجہ ذیل ضرب الامثال کو درست کر کے لکھیے اور ان کا مفہوم بھی واضح کیجیے۔ تو سب سے پہلے ہے اونٹ نکل گیا دم رہ گئی، اس کا درست کریں گے۔ ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی، اس کا مفہوم لکھیں گے۔ بڑا مرحلہ طے ہو گیا ہے، بالکل تھوڑا سا کام رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، سارا کام ہو گیا، کچھ باقی رہ گیا۔ تو نمبر 2 پہ ہے باتوں میں ماہر، کام میں شاطر۔ شاطر کو کاٹ کے کاہل لکھیں گے۔ صرف باتیں بنانا، کوئی کام نہ کرنا، تو اس کا مفہوم ہے بیٹا جی یہ زیادہ باتیں سنانے والے اکثر کام میں جی چراتے ہیں۔ آگے یکنا شد دو شد، اس کا مفہوم ہے ایک مصیبت کے ساتھ دوسری مصیبت کا آ جانا۔ تو کوئلوں کی دلالی میں ہاتھ کالا، ہاتھ کو کاٹ کے منہ لکھیں گے۔ کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا، مفہوم برے کاموں میں بڑھنے کا انجام بدنامی ہے۔ برے کاموں میں بڑھنے کا انجام بدنامی ہے۔ تو آگے یہ ٹھیک ہے۔ نمبر 5 ایک انار 100 بیمار، یعنی ایک چیز کے بہت سے چاہنے والے ہونا، کم چیز کے زیادہ طلبگار ہونا۔ آنکھ اوجل شیر اوجل، شیر کاٹ کے پہاڑ لکھیں گے۔ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، اس کا مطلب یہ ہے نگاہ سے اوجل ہونے سے پہاڑ بھی نظر نہیں آتا۔ مراد یہ ہے جو چیز آنکھ کے سامنے نہیں، وہ اگر قریب بھی ہے تو بھی دور ہے۔ تو آگے نمبر 7 پہ نیولا مرے نہ لاٹھی ٹوٹے، نیولا کاٹ کے سانپ لکھیں گے۔ نہ سانپ مرے نہ لاٹھی ٹوٹے، بیٹا اس کا مطلب یہ ہے بغیر نقصان کے کام بن جانا، مقصد بھی پورا ہو جائے اور نقصان بھی نہ ہو۔ تو آگے چھوٹا منہ بڑی بات لکھیں گے۔ بڑا لفظ کاٹ کے چھوٹا لکھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی لیاقت سے زیادہ بڑی بات کرنا معیوب ہے، عیب والا ہے، نقص والا ہے۔ تھالی کا آلو، یعنی تھالی کا بینگن ہونا۔ غیر مستقل مزاج، اس کا مفہوم جو ہے یہ ہے وہ شخص جو لالچ اور طمع کے باعث ہر ایک کی طرفداری کرنے لگے، ہر ایک کی سائڈ لینے لگے۔ تو آگے نمبر 10 پہ ہے انگور میٹھے ہیں، میٹھے کاٹ کے کھٹے لکھیں گے۔ تو جو چیز پہنچ سے دور ہو وہ ناکارہ ہے، اسے ناکارہ اور برا کہنا جو چیز پہنچ سے دور ہو۔ تو یہ 10 ضرب الامثال ہیں، ان کا ہم نے ان کی درستی کی ہے اور مفہوم پڑھا ہے۔ عزیز طلبہ اپنی کتاب پہ اس کو حل کریں۔ عزیز طلبہ صفحہ نمبر 36 پہ ہے، چودھری رحمت علی کے حوالے سے تفہیم عبارت ہے۔ عزیز طلبہ اس عبارت کو پڑھیے، غور سے سمجھیے اور اس کے سوالات حل کیجیے۔ سوالات یہ ہیں، سوال نمبر 1 ہے چودھری رحمت علی کی ابتدائی زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو عزیز طلبہ اس سوال کا جواب یہ سٹارٹ میں پہلی لائن کے آخر میں ہے۔ چودھری رحمت علی 16 نومبر 1897 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد حاجی شاہ محمد ایک واجبی سی حیثیت کے زمیندار تھے۔ تو واجبی سی کا مطلب ہے بس برائے نام، جس سے بس اپنی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ انہوں نے رحمت علی کو سب سے پہلے قریبی مسجد میں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ ذرا بڑے ہوئے تو دینی تعلیم کے ساتھ عربی اور فارسی کی تعلیم بھی شروع کروا دی گئی۔ سوال نمبر 2 ہے چودھری رحمت علی کے تعلیمی مدارج کیسے طے ہوئے؟ مدارج کا مطلب ہے تعلیمی مراحل۔ تو جلندھر سے میٹرک کیا، اسلامیہ کالج میں علمی ادبی سرگرمیوں میں حصہ لیا، انگلستان کیمبرج یونیورسٹی سے BA اور MA کی اسناد حاصل کی۔ سوال نمبر 3 ہے چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام کب اور کیوں تجویز کیا؟ 1933 عیسوی میں یہ نام پورے پاکستان ہر علاقے صوبے کی نمائندگی کرتا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے چودھری رحمت علی کہاں مدفون ہیں؟ انگلستان میں کیمبرج یونیورسٹی کے احاطے میں دفن ہیں۔ عزیز طلباء اس تفہیم عبارت کے سوالات کو بھی اپنی اس نردبان اردو کتاب پر لکھیے اور سوالات کے جوابات یاد کیجیے اور اس چیز کو سمجھیں کہ یہ جوابات کس طرح عبارت سے نکالے گئے ہیں، جوابات بنائے گئے ہیں۔ السلام علیکم۔